متعلق حدیث ہے ام مالک البہریہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صحابیہ میں شامل ہوتی ہیں، صحابیہ میں شمار ہوتی ہیں، اور طاووس اور مکحول رحمہ اللہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کو وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، یعنی ایسا فتنہ جو کہ بہت ہی عظیم ہوگا، بہت ہی بڑا ہوگا۔ آپ نے اس فتنے کو جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ کیسے اور کیسے ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ وہ فتنہ بہت قریب ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس فتنے میں بہتر شخص کون ہوگا، کیونکہ فتنہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، مصیبت کا شکار ہوں گے۔ تو ایسے میں اس آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو بہتر ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہے، تاکہ آدمی اس فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے مویشیوں میں، اپنے بکریوں کے ساتھ ہوگا، ان فتنوں سے الگ تھلگ ہو کر جو اپنے بکریوں کو لے کر نکل جائے گا اور اس کا حق کو ادا کرتا ہوگا، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کو نکالتا ہوگا اور اپنے رب کی بھی عبادت کرتا ہوگا۔ وہ آدمی جو کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کر اپنے آپ کو بکریوں کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے اور اس کی زکوٰۃ وغیرہ کو نکالتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا خیال رکھتا ہے، یہ پہلا شخص ہے جو اس فتنے میں بہتر ہوگا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کے سر کو تھامے ہوئے ہوگا۔ یہ اس سے مراد ہے وہ جو کہ جنگ کے جو اسباب ہیں، جنگ کے جو ذرائع ہیں، جنگ کے جو وسائل ہیں، ان کو اختیار کرے گا، جنگ میں مصروف ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے درمیان میں، کیونکہ جو فتنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہے، تو مسلمانوں کے درمیان جو فتنے ہونے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کر دشمنوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو جائے گا، گویا اس نے اپنے آپ کو فتنے سے بچا لیا، اور ایک ایسا مقام جہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، وہاں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، دشمنوں کے ساتھ وہ برسر پیکار ہو جائے گا، دشمن اسے خوف زدہ کریں گے، وہ دشمنوں کو خوف زدہ کرے گا، جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا اور یا تو غازی کہلائے گا یا پھر شہید کہلائے گا۔ تو اس سے حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنوں میں جو شخص اپنے آپ کو ان سے دور رکھتا ہے، ان فتنوں سے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور عام طور پر مسلمانوں کے آپس میں جو جنگیں ہوتی ہیں یا مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ فتنے یہاں مراد ہیں، اور ان فتنوں سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیتا ہے، یا تو ذاتی طور پر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جیسے کہ مویشیوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے، یا پھر یہ کہ وہ واضح طور پر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتا ہے، وہی آدمی اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ پھر آدمی اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 5401 اور حدیث نمبر 23، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتنة تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف، رواه الترمذي وابن ماجہ۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہا، یعنی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستكون فتنہ، ان قریب ایک ایسا فتنہ ہوگا، تستنظف العرب، جو عرب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا،
عنقریب ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. قتلھا فی النار، اس میں قتل ہونے والے دوزخی ہوں گے. قتلھا فی النار، اس میں قتل ہونے والے دوزخی ہوں گے. اللسان فیہا اشد من وقع السیف، اس فتنے میں زبان کھولنا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا. اس فتنے میں زبان درازی کرنا تلوار زنی کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. ایک فتنے کا ذکر کیا. اب ظاہر ہے کہ حدیث جب مطلق ہے، اس فتنے کی تحدید نہیں کی گئی، تائید نہیں کی گئی، تو ہمارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تحدید کر سکیں کہ وہ کون سا فتنہ ہوگا. یہ چوکنا کرنے کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے کہ ایسا فتنہ ہو سکتا ہے، خبردار کرنے کے لیے. لیکن یہ فتنہ کب تھا، کب ہوا تھا، کون سا تھا، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. بہرحال یہ ایک بڑا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تستنطف العرب، یعنی سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ فتنے کے اس ہولناکی کی وجہ سے وہ فتنہ ان کو پاک کرے گا. لیکن پہلا معنی ہی زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ سارے عرب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اور اس فتنے میں شریک ہو کر قتل ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اپنے جو مقاصد ہیں، چاہے قومی مقاصد ہیں یا وطنی مقاصد ہیں یا پھر مال و دولت کا حصول ہے، یہ چیزیں ان کا مقصود ہوں گی، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. اور فتنہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن وہ لوگ تو اس فتنے. فقال قائل وما فتنة الاحلاف، ایک شخص نے کہا کہ فتنہ احلاف کیا ہے. ایک شخص نے سوال کیا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی حرب و حرب، یہ جو فتنہ ہے، فتنہ احلاف کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بھاگنا ہے اور لوٹنا ہے، چھیننا ہے، بھاگنا اور مال چھیننا ہے. ثم فتنة السراء، پھر خوشحالی کا فتنہ ہوگا. دخلوها من تحت قدمي رجل من اہل بیتی، اس کا ابھرنا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا. دخلوها، اس کا ابھرنا، من تحت قدمي رجل، ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے ہوگا، من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا. یزعم انہ منی، وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے. ولیس منی، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. انما اولیائی المتقون، میرے اولیاء تو متقی لوگ ہیں. ثم یصطلح الناس علی رجل کورک علی ضلع، پھر لوگ ایک ایسے شخص کی حکمرانی پر صلح کر لیں گے، ایسے شخص کی حکمرانی پر صلح کر لیں گے، یہ ایسے اس فتنے کے بعد، جو گوشت کے اس لوتھڑے کے مانند ہوگا جو پھسلی کی ہڈی پر ہے، جو گوشت کے اس لوتھڑے کے مانند ہوگا جو پھسلی کی ہڈی پر ہے. ایک ایسے شخص پر جو گوشت کے اس لوتھڑے کے مانند ہوگا جو پھسلی کی ہڈی پر ہے، یعنی جو ثابت نہیں رہتا، جہاں گوشت کا لوتھڑا اس ہڈی پر ثابت نہیں رہتا، تو اس شخص کے مانند وہ ایسے شخص کے اوپر لوگ صلح کریں گے، لوگوں کی جو صلح ہوگی ایسے شخص کو حاکم بنائیں گے. ثم فتنة الدحیمہ، اس کے بعد جو ہے دحیمہ کا فتنہ آئے گا. دحیمہ، تاریکی، سخت تاریکی کا فتنہ. لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة، اس امت کے کسی فرد کو وہ نہیں چھوڑے گا
مگر یہ کہ اس پر اثر انداز ہوگا. اس امت کے کسی شخص کو وہ نہیں چھوڑے گا مگر اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اس مصیبت میں وہ فتنہ مبتلا کر دے گا. فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَّتْ، جب یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا تو اس میں مزید اضافہ ہوگا. تمادت مزید پھیلے گا. يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، اس فتنے میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا. حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے یا دو شہروں میں بٹ جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایمان والوں کا گروہ جن میں کوئی نفاق نہیں ہوگا. وہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور منافقین کا گروہ جن میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ واقع ہو جائے گا، جب یہ صورتحال واقع ہوگی، یہ جو دو گروہوں والی، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، تو تم دجال کا انتظار کرو. مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، اسی روز یا دوسرے روز، اسی روز یا دوسرے روز پھر تم دجال کا انتظار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنے کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور فتنے احلاف کا ذکر فرمایا. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے وضاحت کی، آپ نے بتایا کہ حرابا، جس میں وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اپنے آپسی دشمنی کی وجہ سے. اور یہ حرب بھی حرابا، اس میں بھی آ پر را پر زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہیں مال چھیننا بغیر حق کے، لوگوں کا مال ہتھیانا حق کے بغیر. تو یہ جو فتنہ ہوگا یہ دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگنے اور پھر مال چھیننے، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا فتنہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا جو فتنۃ السرا، جو خوشحالی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس فتنے میں لوگوں پر جو ہے جو مال و دولت کے دروازے ہے، صحت و عافیت کے دروازے ہے، بہت زیادہ کھول دیے جائیں گے. یہ فتنے کا سبب بنے گا، تو اس لیے اس کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہ خوشحالی کا فتنہ ہوگا. اور یہ جو فتنہ بھڑکائے گا، اس کا بھڑکانا ایک ایسے شخص کی طرف سے ہوگا، ایسا شخص اس کا سبب بنے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہلاک ہونے والے شخصوں میں سے ہے، فتنہ بھڑکانے والے شخصوں میں سے ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے دوستوں میں سے نہیں اور میرے حقیقی اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک نے جیسے کہا تھا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو غیر صالح عمل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے بارے میں اللہ تبارک نے یہ بات بیان فرمائی تھی. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ میرے خاندان سے ہے، مجھ سے ہے، لیکن چونکہ وہ غیر صالح عمل ہوگا اور پھر اس کا جو مقصود ہے فتنہ بھڑکانا ہوگا، اس لیے میرا تعلق نہیں ہے. اس لیے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، انما اولیائی المتقون، کیونکہ میرے جو اولیاء ہیں وہ تو متقی لوگ ہیں. اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص پر صلح کریں گے جو حقیقت میں اس ایسے شخص کی حکمرانی پر صلح کریں گے جو حقیقت میں اس کا مستحق نہیں ہوگا، اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اور اپنے جو بردباری کی کمی کی وجہ سے یا مناسب اس کی رائے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایسے شخص کے جس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہوگی، اس شخص پر لوگوں کی جو ہے صلح ہوگی جس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ یہ نکلا گا کہ ظاہر ہے کہ مزید تباہی ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں مزید جو ہے نقصانات ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ دہیما، دہما یہ سیاہی کو کہتے ہیں، دہما سیاہی کو کہتے ہیں. دہیما یہ جو تصغیر ہے، دہیما کی جو تصغیر ہے
اس فتنے کی مذمت کے لیے ہے، اس کی مذمت کے لیے، یعنی سخت تاریکی والا فتنہ ہوگا، سخت تاریکی والا فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ جو ہے ہر شخص کے پاس پہنچے گا، لوگوں میں عام ہو جائے گا، ہر شخص کے پاس اس کا نقصان ہر شخص کو ہوگا، یہاں تک کہ یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ جب کبھی یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو مزید تیزی کے ساتھ یہ فتنہ اور زیادہ پھیلے گا، مزید تیزی اس کا ظاہر ہوگا۔ تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آدمی کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا کیونکہ اپنے بھائی کے خون اور اس کی عزت، اس کے مال کو وہ حرام سمجھ رہا ہوگا، پھر شام کو کافر ہو جائے گا، اپنے بھائی کے خون، اس کی عزت اور مال کو جو ہے وہ حلال سمجھے گا۔ یہی حال رہے گی لوگوں کے پاس، یہی صورتحال برقرار رہے گی، یہاں تک کہ لوگ جو ہے دو فرقوں میں بٹ جائیں گے یا دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں کوئی نفاق نہیں ہے، پکے صادق ایمان، اور دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں کوئی ایمان نہیں، منافقین، ان کے اندر جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے۔ ایسی صورتحال لوگوں میں ہوگی۔ تو یا تو وہ دو شہر ہوں گے اس وقت جس میں لوگ اپنے آپ کو بانٹ لیں گے، ایک ایمان والے جس میں کوئی نفاق نہیں، دوسرے نفاق والے جس میں کوئی ایمان نہیں، یا پھر یہ کہ دو گروہ میں لوگ ہو جائیں گے، مختلف مقامات پر رہیں گے لیکن دو گروہ ہو جائیں گے۔ یہ جو صورتحال ہوگی یہ دجال کی آمد کی صورتحال ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں دجال ظاہر ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، یعنی دجال کا ظاہر ہونا اس کا تم انتظار کرو۔ اسی دن دجال ظاہر ہوگا جب ایسے فتنے ہوں، ایسا فتنہ ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کے دوسرے دن۔ یہ قربت کو بتانے کے لیے، قریب کے صورتحال میں قربت کو بتانے کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ بالکل اس کے قریب میں دجال کا فتنہ آ جائے گا، دجال اس موقع پر ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے جو اس وقت ظاہر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دجال کے آنے کے قریب میں دنیا میں جو صورتحال ہوگی وہ دو گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہوں گے باقاعدہ۔ ایک گروہ ایمان والوں کا جو بالکل واضح ہوگا، جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، دوسرا گروہ جو ہے منافقین کا، جس میں کسی قسم کا ایمان نہیں ہوگا۔ تو وہ دجال کے آنے کا گویا وقت ہوگا۔ تو یہ فتنے ہیں امت کو متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ اس فتنے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ذرائع بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے چوکنا رکھیں۔ تو یہاں رکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، حدیث نمبر 25 پر رک رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔